یہ رات وہ رات ہے جس میں سکوت بولتا ہے اور وقت ٹھہر جاتا ہے. یہ وہ ساتھ ہے جو ہمیں تاریخ کے سب سے گہرے المیے سے ہم کلام کرتی ہے. یہ وہ لمحے ہیں جب کربلا کی گونج صرف زمین پر نہیں اہل دل کے باطن میں بھی سنائی دیتی ہے. جب روح سوال کرتی ہے کیا ہم اس صداقت کا حصہ بن سکے جس کے لیے حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا. شب کے آخری پہر کے ہم سفر اور تمام سننے والے جو دنیا کی آوازوں سے نکل کر دل کی آواز سننے آئے ہیں. آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد FM 93 میگا ہرٹز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام محفل شب. ایسی محفل جہاں گفتگو میں فکری گہرائی ہوگی اور خاموشی میں ذکر کا رس گھلتا رہے گا. اس محفل میں ہوں آپ کا ہم نشین، آپ کا ہم سفر، آپ کا میزبان سائم خان راست. اور آج کی اس ساتھ میں ہم فقط بات نہیں کریں گے بلکہ خود کو سننے کی کوشش کریں گے. محرم کا ہر دن ہمیں ایک پیغام اور ہر رات ہمیں ایک سوال. کیا ہماری آنکھ میں وہ بینائی ہے جو باطل و حق کا فرق دکھا سکے؟ کیا ہمارے دل میں وہ تپش ہے جو مظلوم کا درد محسوس کر سکے؟ اور کیا ہماری زبان میں وہ حمد ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو اور ہمارے اعمال میں وہ اخلاص ہے جو دکھاوے سے پاک ہو؟ آج کی یہ محفل ذکر سے معطر ہوگی، درود سے مزین، اور دل کی دنیا میں ایک ایسی شمع روشن کرے گی جو صرف سننے والوں کی نہیں بلکہ تمام جاگنے والوں کی یہ محفل ہوگی. ایسی محفل جہاں وقت کو بہت وقت وسیع ہو جائے گا اور سانسوں کو عبادت کی صورت ایک عطا ہو جائے گی. تو آئیے اس رات کا پہلا لمحہ اس ذات کے ذکر سے منور کرتے ہیں جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے اور ہر دل کی پکار سنتا ہے. آغاز کرتے ہیں ذکر رب جلیل سے، محفل شب کا پہلا انتخاب جو کہ آپ سماعت فرمانے چاہ رہے ہیں. میں افلاک میں ہر سو ہے اجالا تیرا، چشم بینا ہو تو ہر شے میں ہے تیرا. سماعت فرما رہے ہیں آپ پروگرام محفل شب. صاحب 9:10 سے رات 11 بجے تک یہ محفل آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں صرف حمد اور نعتیہ کلام شامل کیے جائیں گے. پروگرام محفل شب میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی بدھ اور جمعے کی شب 9:10 سے رات 11 بجے تک. پروگرام میں شامل ہونے کے بہت سے ذرائع ہیں، یقیناً آپ تمام ذرائع جانتے ہی ہیں. 920618 آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر ہے. اضافی سٹی کوڈ آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 05822 موبائل فون سے، یا پھر آپ کے شہر کے باہر سے آپ فون کال کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ فیس بک کے توسط سے بھی پروگرام میں شامل ہو جایا کرتے ہیں. آپ کو کرنا کچھ نہیں ہوتا. آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ نے سرچ بار میں جا کر بس سرچ کرنا ہے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد، اور یوں کیا ہوتا ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو جایا کرتے ہیں. پروگرام آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. فرمائش بھی کر سکتے ہیں آپ کسی انتخاب کی. اور آج روحانی محفل ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے آپ رب
رب ذوالجلال کا جو ذکر تھا وہ آپ سماعت فرما رہے تھے، جو ہر رات کے سکوت میں، ہر دل کی دھڑکن میں اور ہر بے لفظ التجا میں سنا چاہتا ہے، جو سننے سے پہلے جانتا ہے اور مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس رب کی معرفت اگر کسی چہرے سے ہو سکتی ہے، اگر کسی شخصیت سے ہو سکتی ہے، تو وہ چہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جن کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور جن کی محبت ہر مومن کے لیے ایمان کا جزو ہے۔ آج کی شب جب کائنات خاموش ہے اور دلوں میں درد کی نمی سی ہے، تو یہ لمحے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم صرف نعت نہ سنیں، بلکہ اسے ایک سفر کی طرح اختیار کریں، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں کردار ہو، وفا ہو، قربانی ہو، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں سچائی، اخلاص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اکثر صرف زبان کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، لیکن نعت وہ دروازہ ہے جہاں سے گزر کر دل سجدے میں چلا جاتا ہے، جہاں جذبات کی ترجمانی محض شعر سے نہیں بلکہ عقیدت کی آگاہی سے ہوتی ہے۔ صاحب، اب ہم جس نعت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ نعت صرف نہیں، ایک یقین ہے کہ جب دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں تو در رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ جب اپنے بے وفا ہو جائیں تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے پرواہ نہیں ہوتے، اور یہی جذبات اس نعت کے اشعار میں خوشبو بن کر بکھر رہے ہیں۔ تو پروگرام کا اگلا انتخاب سماعت فرمائیے۔ سرکار نے مجھ کو جتنا دیا، سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ دل انسانی وجود کا مرکز ہے، احساسات، جذبات اور خیالات کا منبع۔ یہی دل جب نور الہی سے منور ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں ایسی چمک آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کی تاریکیوں میں بھی چراغ بن کر جگمگاتا ہے۔ نور الہی وہ روشنی ہے جو نہ صرف ظاہری ظلمتوں کو مٹاتی ہے بلکہ باطن کی تہوں کو بھی اجال دیتی ہے۔ یہ روشنی اللہ کے قرب کی کی یاد اور اس کی رضا کے احساسات سے پیدا ہوتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ نور الہی دل میں کیسے اترتا ہے؟ یہ سوال کسی بھی حساس دل کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے، جب وہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے پاک رکھتا ہے، اور جب وہ اپنی آنکھوں کو بہت سے کاموں سے بچا کر صرف حق دیکھنے کی عادت ڈال لیتا ہے، تو دل رفتہ رفتہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صفائی کے بعد دل ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں نور الہی منعکس ہو کر نہ صرف انسان کی اپنی راہ روشن کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن جاتا ہے۔ چھپا لیا ہے اسے بے قرار آنکھوں میں،
لیا ہے. آج کی دنیا میں جہاں فکری انتشار، روحانی خلا اور مادہ پرستی عام ہے، وہاں ایک منور دل ہی انسان کو نجات کی راہ دکھا سکتا ہے. ایسا دل جو خود رب کے نور سے روشن ہو اور لوگوں کو سکون، محبت، ہمدردی اور سچائی کا پیغام دیتا ہے. انتخاب سماعت فرمائیے گا. عجب ہے کیف، عجب ہے خمار آنکھوں میں، عجب ہے کیف، عجب کا دیار آنکھوں میں. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام محفل شب. صاحب، پروگرام میں 11 بجے تک ہمارا ساتھ رہتا ہے. ابھی بہت سے نام بھی ہیں جن کو میں فردن کچھ ہی دیر کے بعد پروگرام میں شامل بھی کروں گا، اور آپ کے جو تبصرے ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا، چونکہ یہ جو محفل ہوتی ہے بنیادی طور پر آپ ہی کی محفل ہوا کرتی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اس محفل کو آپ کی سوجھ بوجھ سمجھ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اب اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو بس آپ ہی جانتے ہیں. پروگرام کی پسندیدگی یا اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی پسند نہیں آ رہی بات، اس حوالے سے بھی آپ اظہار فرما سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ محفل آپ کی ہے. پروگرام میں بھرپور شرکت کیجیے، اور ایک جو گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سماعتیں پروگرام میں جڑتی چلی جائیں. ہم بھی جائیں گے. عاجزی وہ نازک خوشبو ہے جو بندگی کی گلشن کو مہکا دیتی ہے. یہ وہ صفت ہے جو انسان کو بندے کے مقام تک لے جاتی ہے، اور بندگی کا اصل حسن اسی عاجزی میں پوشیدہ ہے. عاجزی نہ صرف اخلاقی برتری کی علامت ہے بلکہ روحانی بلندی کی پہلی سیڑھی بھی ہے. یہ غرور و تکبر کے اندھیروں میں نور کی وہ کرن ہے جو دل کو نرم، روح کو شفاف اور نفس کو مطمئن بنا دیتی ہے. مدینے میں عاجزی کوئی ظاہری بناوٹ نہیں، یہ دل کی گہرائی سے پھوٹنے والا وہ احساس ہے جو انسان کو اس کے حقیقی مقام کا شعور عطا کرتا ہے. ایک عاجز انسان جانتا ہے کہ سب کچھ رب کائنات کی عطا ہے. وہ اپنی طاقت، علم یا حیثیت پر ناز نہیں کرتا بلکہ ہر نعمت کو امانت سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے. یہی شکر گزاری اس کے لیے کردار میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور رویے میں تحمل پیدا کرتی ہے. خزرا کو حالے دل سنا. عاجزی دراصل بندے کا رب کے حضور اپنی بے بسی کا اعتراف ہے. یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے اندر سے میں جو ہے وہ بالکل ٹوٹتا ہے اور وہ تو کی حقیقت کو پا لیتا ہے. یہی کیفیت بندگی کی اصل روح ہے. عبادات، ذکر، تسبیح یا سب یہ جو ہیں وہ عاجزی کے رنگ میں رنگے نہ ہو، محض رسومات بن کر رہ جاتی ہیں. دینی اور صوفی روایات میں عاجزی کو بلند مرتبے کی علامت سمجھا گیا ہے. حضرت علی کرم اللہ کا قول ہے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور خود شناسی کا پہلا قدم اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف ہے. عاجزی صرف رب کے سامنے ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ رویے میں بھی جھلکتی ہے. جو شخص بندگی کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ سب کو رب کا بندہ جان کر احترام کرتا ہے. ایسا انسان دوسروں کی خدمت کو عزت سمجھتا ہے اور دعا دیتا ہے، کبھی بھی بد دعا نہیں دیتا. امید ہے سرکار قدموں گے، بڑی امید ہے
سرکار قدموں میں بلائیں گے. پروگرام محفل شب میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. صاحب بہت سے نام اس وقت پروگرام میں شامل ہیں. میں فرداً آپ کے نام اور آپ کے تبصرے پروگرام میں شامل کرنے جا رہا ہوں. اور سب سے پہلا نام ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے نذیر کھوسو. کہتے ہیں بلوچستان سے ہوں، پروگرام بہت بہترین ہے، صحبت پور بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی پروگرام میں شامل ہونے کا. ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں مغل جنہوں نے دل بھیجے ہیں. آپ کے دل قبول کرتا ہوں جی. اور کہتے ہیں کمال کا شو، مجھے آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں شامل ہیں ارشد محمود. کہتے ہیں السلام علیکم، بہاول نگر سے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، خیر مقدم بھی کرتا ہوں آپ کا. صداقت منیب سواتی کہتے ہیں ماشاءاللہ پہلی مرتبہ لائیو پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، بہت ہی اچھا پروگرام ہے. سادات منیب سواتی، آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. محمد عرس لغاری ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. حسین ملاح کہتے ہیں السلام علیکم. محمد حسین ملاح کراچی سے، آپ کا بہت شکریہ. مقبول حسین زاہد ساہو فرام UC کوٹ اسلام ڈسٹرکٹ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا بہت شکریہ. قاسم تمنا ہے، کہتے ہیں ست بسم اللہ جی ننکانہ صاحب سے. قاسم تمنا کا خلوص بھرا سلام اور بہت ساری دعائیں. آپ کا سلام بھی قبول کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. پرنس افضل شاہین ہمارے ساتھ شامل ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم، ہم آپ کا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ستلج لسنر کلب شہر وفا بہاول نگر سے پرنس افضل شاہین، عبد الغفور کیسر، طاہر منیر طاہر، رانا شمشاد، نعیم احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ سب کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. کچھ اور نام بھی ہیں جن کو میں فرداً شامل کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ شامل ہیں عائشہ. کہتی ہیں کہ پچھلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں شامل ہوئی تھی، آج پھر سے اپنا نام شامل کروا رہی ہوں. 2019 سے آپ کا پروگرام میں سماعت فرما رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا جی. پروگرام میں آپ ضرور شامل رہیے گا. ہمارے ساتھ شامل ہیں نسرین حمزہ علی. ہمیشہ کی طرح کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آواز بہت اچھی ہے، اور میری پسند پر کوئی اپنی لکھی نعت سنا دیں. آپ کا بہت شکریہ، ضرور آپ کی فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا. صاحب اور بھی بہت سے نام ہیں جن کو میں فرداً پروگرام میں شامل کرتا رہوں گا، اور آپ کی آراء جو ہوں گی ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتا چلا جاؤں گا. اور چونکہ آپ کے نام بھی شامل ہو چکے ہیں، گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ انتخاب بھی آپ کے لیے رکھے گئے ہیں. تو پروگرام کا جو انتخاب ہے آئیے سماعت فرماتے ہیں. تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے. اعمال کی ظاہری چمک کبھی کبھار آنکھوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، مگر رب کی بارگاہ میں وزن صرف اس عمل کو حاصل ہوتا ہے جس کے پیچھے اخلاص کی روشنی ہو. اخلاص یعنی خالص نیت، وہ پوشیدہ مگر قیمتی خزانہ ہے جو کسی بھی عبادت یا نیکی کو حقیقی قیمت عطا کرتا ہے. یہ وہ جوہر ہے جو اعمال کو محض رسم و رواج کی قید سے نکال کر روحانیت کی بلند فضا میں لے جاتا ہے. اخلاص وہ صاف نیت ہے جس میں کوئی دکھاوا، کوئی خود نمائی اور کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو. جب انسان نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے بغیر کسی ستائش کی امید کے، تب اس کے اعمال کا وزن رب کے ترازو میں بڑھ جاتا ہے.
وہ چھوٹا سا صدقہ جو کسی بھوکے کو خفیہ طور پر دیا جائے، یا وہ ایک نرم سی بات جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اگر اخلاص سے ہو تو اس کا اجر آسمانوں کو چھو لیتا ہے۔ اخلاص صرف عبادت میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں لازم ہے۔ دوستی، خدمت، علم کا بانٹنا، والدین سے محبت، کسی غریب کی مدد، یہ سب اخلاص کے ساتھ ہوں تو معمولی عمل میں بھی عظمت آ جاتی ہے، وہ عظیم بن جاتا ہے۔ اخلاص وہ روح ہے جو اعمال میں زندگی بھرتی ہے، اور وہ وزن میں ہے جو انہیں رب کی میزان میں بھاری کر دیتا ہے۔ بغیر اخلاص کے نیکی ریت پر لکھی تحریر ہے جو وقت کی ہوا میں مٹ سی جاتی ہے، لیکن خلوص نیت سے کیا عمل پتھر پر کندہ الفاظ کی طرح ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے اور آخرت میں نور بن کر سامنے آ جایا کرتا ہے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی